أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ قرآن کریم کی جن 3 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس دعوے پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ دیکھو ہرگز کوئی خوف نہ کرو اور کوئی غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری سے خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم صرف جنت کی خوشخبریاں لے کر ہی نہیں، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی اور تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس آخرت کی دنیا میں، آخرت کی زندگی میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جس کو تم ادعا کیا کرتے، جس کو پکارا کرتے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور اور رحیم رب کی طرف سے مہمانی ہے، تم خدا کے مہمان ہو اور اس رنگ میں اللہ تمہاری مہمان نوازی فرما رہا ہے۔ ان آیات کریمہ سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
हमेशा फरिश्तों का नज़ूल रहेगा और कोई दुनिया की ताकत उस नज़ूल की राह में हायल नहीं हो सकती। और ये नज़ूल बाज़ ख़ास अय्याम में शिद्दत इख्तियार कर जाता है, यानी दुखों और इब्तलाओं के दिनों में ये फरिश्ते जो बिलअमूम उम्मत मोहम्मदिया में खुदा के पाक बंदों पर नाजिल होते हैं, इब्तलाओं के दिनों में बकसरत नाजिल होते हैं। और ये फल है इस्तिकामत का। जो लोग खुदा की तरफ मंसूब होने का दावा करते हैं, जो ये ऐलान कर देते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और हमें किसी दूसरे की परवाह नहीं, और फिर इस दावे पर कायम रहते हैं, इस्तिकामत दिखाते हैं, वफा करते हैं, उनसे मुतल्लिक खुदा ताला फरमाता है कि उन पर खुदा के फरिश्ते बकसरत नाजिल होते हैं और बोलते हुए फरिश्ते ये पैगाम देते हुए कि हम तुम्हारे साथ हैं, इस दुनिया में भी आखिरत में भी, कोई गम न करो, कोई खौफ न करो। सवाल ये है कि इस नुज़ूल मलाइका की कौन सी इलामतें जमात अहमदिया में पाई जाती हैं जिनकी रोशनी में हम कह सकते हैं कि खुदा के फजल के साथ हम वही गुलामान मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हक़ में ये खुशखबरियाँ दी गई थी। इस पहलू से बारहा आपके सामने सिलसिला आलिया अहमदिया की 100 साल तारीख़ से बकसरत ऐसे वाक़यात और हक़ाइक़ पेश किए जाते रहे हैं जिनमें हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा के तजारिब, खुदा ताला से ताल्लुक़ के वाक़यात और खुदा ताला की रहमत और शफ़क़त की दास्तानें महफूज़ हैं। वो उन वाक़यात में आपके सामने बयान की जाती हैं। और इस कसरत से ऐसे वाक़यात हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में रूनुमा होते थे कि बिलाशुबा उन पर इस आयत का कामिल तौर पर ये आयत इतलाक़ पाती थी कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बकसरत फरिश्ते उन पर नाज़िल होते हैं। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बात रातें ऐसी गुजरी कि आप फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा ये होता था कि मैं किसी गम और फ़िक्र में मुब्तला होता था, दुश्मन की तेज़ियों और गुस्ताखियों से दिल मजलू होता था और तकिए पर सर रखता था और सारी रात मेरे खुदा की प्यार की आवाज़ सुनाई देती। मुसलसल सारी रात मुझसे कलाम करता था, तसल्लियाँ देता। एक सहाबी ने मुझसे बयान किया कि उस ज़माने में तो ये कैफियत थी कि यूँ लगता था एक्सचेंज लगा हुआ है, उधर बात की और उधर उसका जवाब आ गया। बस खुसूसियत के साथ जो इब्तला का दौर था वो अहमदियत की आगाज़ में अपने पूरी शिद्दत के साथ ज़ाहिर हुआ और उसी शिद्दत के साथ अल्लाह ताला की तरफ से वो इनामात जमात पर नाज़िल हुए जिनका इस आयत करीमा में ज़िक्र मिलता है। लेकिन ये सिलसिला महज तारीख़ का हिस्सा नहीं, ये जमात अहमदिया की वजूद का एक लाज़िम हिस्सा है और जमात अहमदिया और खुदा ताला से ताल्लुक़ के वाक़यात लाज़िम मलज़ूम हैं। अगर ये ताल्लुक़ टूट जाए, अगर इस नुज़ूल मलाइका का सिलसिला बंद हो जाए तो वो दिन जमात अहमदिया की मौत का दिन होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज भी बकसरत खुदा ताला जमात से हम कलाम होता है, जमात के मर्दों से भी, औरतों से भी और बच्चों से भी, और तमाम दुनिया में ये वाक़यात रूनुमा होते चले जा रहे हैं। शायद ही कुछ दिन ऐसा गुजरता हो जबकि खतूत में किसी न किसी ताल्लुक़ बिल्लाह का तजर्बा मुझे ख़त की सूरत में गया और ख़तों में उसका ज़िक्र न मिला हो। और ये वाक़यात अफ़्रीका में भी हो रहे हैं, मशरिक़ बईद में भी हो रहे हैं, मशरिक़ वुस्ता में भी हो रहे हैं, अमेरिका में भी, कनाडा में भी। और ताल्लुक़ बिल्लाह की दास्तानें जो सारी दुनिया में बिखरी पड़ी हैं और रूनुमा होती चली जा रही हैं, उनसे मुतल्लिक़ मुझे कुछ इत्तलाएँ मिलती रहती हैं ताकि मेरा दिल तसल्ली पा जाए कि जिस जमात का मुझे इमाम मुक़र्रर किया गया है वो मुत्तक़ीन की जमात है, वो फ़ासिक़ीन की जमात नहीं, और एक ज़िंदा जमात है जिस
जिसका खुदा ताला के साथ एक ज़िंदा ताल्लुक़ है। आज के इजलास में मैंने ख़वातीन की मुनासबत से कुछ वाक़यात वो बयान करने के लिए सामने रखे हैं जिनका खालिसतन ताल्लुक़ ख़वातीन से है। ये मज़मून इतना वसी है और वाक़यात के ऐसे अंबार लगे पड़े हैं कि मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उनका 10वां 20वां हिस्सा भी मैं बयान कर सकता। मैंने एक सिलसिले के आलिम के स्कूल ये किया कि उन वाक़यात में से कुछ चुन कर मुझे दे दो। हो सकता है मैं ख़ुद तफसील से तलाश करता तो बाज़ और ज़्यादा दिल पर असर करने वाले वाक़यात इकट्ठे कर लेता, मगर जो कुछ मेरे सामने पेश किया गया मैं उसमें आपको अपना शरीक करता हूँ। सबसे पहले हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये दो रोया आपके सामने रखता हूँ। किस तरह खुदा ताला अहमदी ख़वातीन से भी उस हालत में भी हम कलाम हुआ जब अभी वो बच्चा थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि आप बच्चों को भी दुआ के लिए कहा करते थे और फिर बाज़ दफ़ा पूछा करते थे कि क्या कोई खुदा ताला की तरफ से जवाब आया। ये मतलब नहीं था कि गोया आप बच्चों के मोहताज थे कि वो खुदा से जवाब लेकर दें, बल्कि बच्चों की तरबियत की खातिर ये आपका दस्तूर था और उनको बताने के लिए कि उनका बाप एक ज़िंदा खुदा से ताल्लुक़ रखता है जिसे वो भी अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपनी कानों से सुन सकते हैं। नवाब मुबारका बेगम साहिबा लिखती हैं कि एक बार मुझसे जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की तहरीक की तो मैंने ख्वाब में देखा कि चुबारे पर गई हूँ और हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब एक किताब लिए बैठे हैं और कहते हैं कि देखो इस किताब में मेरे मुतल्लिक़ यानी हज़रत साहब के इल्हामात हैं और एक इल्हाम उनमें से ये है मैं अबू बकर हूँ। आपने ये रोया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को सुनाई तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी अम्मा से इसका ज़िक्र न करना। उसका मतलब ये है कि हज़रत अबू बकर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा थे और इस रोया के ज़रिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि मेरी वफ़ात के दिन करीब हैं और अबू बकर का ज़माना आने वाला है। बस इस पहलू से आपने नसीहत की। हज़रत सूफ़ी जान बताती हैं, लिखती हैं, मुझे तो समझ नहीं आई थी कि क्या बात थी, क्यों ना बताऊं, लेकिन फिर चंद माह के बाद जब विसाल हुआ तो ये बात मुझ पर खुल गई। इसी तरह एक और रोया में आपने देखा कि ख्वाब में मौलवी अब्दुल रहीम साहब दरवाज़े के पास आए और मुझे कहा बीबी जाओ अब्बा से कहो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तशरीफ़ ले आए हैं और आपको बुलाते हैं। मैं ऊपर गई और देखा कि पलंग पर बैठे हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बहुत तेज़ी से लिख रहे हैं। ये सारी ख्वाबी की कैफियत है, तेज़ी से लिख रहे हैं और एक ख़ास कैफियत आपके चेहरे पर है, पुरनूर और पुरजोश। मैंने कहा अब्बा मौलवी अब्दुल करीम कहते हैं, मौलवी अब्दुल रहीम मौलवी अब्दुल करीम था, वो गलत लफ्ज़ पड़ा गया है। मौलवी अब्दुल करीम कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह के साथ तशरीफ़ लाए हैं और आपको बुला रहे हैं। आपने लिखते लिखते नज़र उठाई और मुझे कहा जाओ कहो ये मज़मून ख़त्म हुआ और मैं आया। ये मज़मून वो है जिसका नाम पैगाम सुलह है। ये मज़मून लिखते लिखते ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का विसाल लिखने के मान बाद एक दिन के अंदर अंदर आपका विसाल हुआ है, यानी एक रात को मज़मून ख़त्म हुआ है, दूसरे दिन विसाल हो गया है। तो कितनी शान और सफाई के साथ ये दर्दनाक रोया पूरी हुई और ये जवाब कितना अजीब है, जाओ कहो ये मज़मून ख़त्म हुआ और मैं आया। एक और रोया में आपने देखा
کہ میں بیٹھی ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی 2-4 ماہ تک رخصت ہو جائے گا۔ حضرت صوفی جان لکھتی ہیں کہ میں سمجھی کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی اس وقت تو سلطنت برطانیہ کا بادشاہ ہے، اس کی موت کی خبر ہے۔ تو آپ نے اسی رنگ میں ذکر کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی فوت ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور سلطنت انگریز کا بادشاہ مراد ہو سکتی ہے۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، اور بات ختم ہو گئی۔ یہ سلسلہ اگلی خلافت میں بھی اسی طرح جاری رہا، حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دور میں بھی، خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں بھی، خلیفہ ثالث کے دور میں بھی، اور اب بھی میں روزمرہ اس کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ مردوں ہی کو نہیں، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سچی رویا سے مشرف فرماتا ہے، اور حیرت انگیز صفائی کے ساتھ وہ خوشخبریاں یا انذار کی خبریں پوری ہوتی ہیں۔ عالم بی بی صاحبہ ایک بہت ہی نیک دعاگو خاتون تھیں۔ ان کے والد کا نام حسن محمد تھا۔ حضرت عالم بی بی صاحبہ لکھتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی خلافت مسیح موعود کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوا۔ کہتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضور کے خلیفہ حضرت حاجی مولوی نور الدین صاحب ہوں گے۔ کہتی ہیں میں نے حضور کی وفات سے چند یوم قبل دیکھا کہ آسمان ستاروں سے بھرپور ہے۔ اچانک اس میں ایک کھڑکی کھلی، کیا دیکھتی ہوں کہ فرشتے نور کی مشکیں بھر بھر کر حضرت مولوی صاحب کے گھر انڈیل رہے ہیں۔ عجیب نورانی کیفیت تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ چند دن بعد یعنی 26 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت قاضی محمد اکمل صاحب کی اہلیہ بھی بہت دعا گو بزرگ خاتون تھیں۔ انہوں نے دیکھا حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وصال سے کچھ دن پہلے کہ حضرت مولوی صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور پھر مرزا محمود احمد ایک گھوڑے پر نمودار ہوئے اور آواز آئی یہ خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس لیے خلافت ثانیہ کی بیعت میں مجھے ادنا سا بھی تردد نہ ہوا، اور پوری شرح صدر کے ساتھ میں نے حضرت مرزا محمود احمد کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اہلیہ صاحبہ قاضی عبدالرحیم صاحب بھٹی، جن کے خاندان کا ایک بڑا حصہ اب انگلستان میں آباد ہے، وہ لکھتی ہیں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اور اس کی قسم کھا کر لکھوا رہی ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول جب گھوڑے پر سے گرے اور حضور کو بہت چوٹیں آئی تھیں، جن کی وجہ سے بہت سخت تکلیف تھی اور زندگی کی بظاہر کوئی امید نہ تھی، میں نے رویا میں دیکھا کہ سخت گھبراہٹ کا عالم ہے اور بے چین ہوں۔ اتنے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں آگے ہے، 3 دن کے بعد یہ جو ہوگا، اور اشارہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود کی طرف ہے۔ مرزا محمود احمد اس وقت صاحبزادہ مرزا محمود احمد کہلاتے تھے۔ تو اس گھبراہٹ کے نتیجے میں جو رویا آئی، اس میں حضرت مرزا محمود احمد دکھائے گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام انگلی سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں 3 دن کے بعد یہ جو ہوگا۔ اس پر ان کو گھبراہٹ ہوئی کہ شاید حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی 3 دن تک ہی ہے، لیکن شفا ہو گئی، اور اللہ کے فضل سے دوبارہ اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں مصروف ہو گئے۔ لیکن 3 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا محمود احمد منتخب ہو گئے۔ تو 3 دن سے مراد بعض دفعہ 3 سال ہوتے ہیں، لیکن جب خواب پوری ہوتی ہے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ بعض باتیں اشاروں میں تھیں، اور وقت پر جب وہ اشارے ظاہر ہوتے ہیں تب انسان کو سمجھ آتی ہے۔ زرینہ بیگم صاحبہ، اب میں قریب کے دور میں آتا ہوں نسبتاً،
زرینہ بیگم صاحبہ، مگر یہ اس طرح ادوار میں نے واقعات تقسیم نہیں کیے، کچھ ملا جلا دیے ہیں. کبھی ہم واپس چلے جائیں گے مسیح السلام کے دور میں، کبھی کسی اور خلیفہ کے دور میں، ملا جلا کر گلدستے کے رنگ میں یہ آج آپ کے سامنے واقعات رکھ رہا ہوں. کچھ شریف سے زرینہ بیگم صاحبہ اہلیہ حکیم محمد افضل صاحب لکھتی ہیں، کچھ عرصہ ہوا میں نے رات کے پچھلے حصے میں ایک خواب دیکھی. کیا دیکھتی ہوں کہ جلسہ سالانہ پر ربوہ گئی ہوں. جلسہ پر لوگ کافی تعداد میں ہیں اور جلسہ گاہ اتنی بھر گئی ہے کہ باقی لوگ مکان کی چھتوں پر چڑھ بیٹھے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ حضور اقدس یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر لوں. کہتی ہیں میں وہاں گئی ہوں لیکن لوگ بہت سے ہیں جو زیارت کرنا چاہتے ہیں، دروازے بند ہیں اور میں اندر نہیں جا سکتی. پھر آخر مجھے اندر جانے کا موقع ملا. حضرت مسلم موعود ایک پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں اور پاس ہی سیدہ بشریٰ بیگم بیٹھی ہیں. حضور کے چہرہ نور ہی نور تھا. میرا دل دیکھ کر باغ باغ ہو گیا. میں نے عرض کیا حضور سر پر تیل ملوں، سر مبارک پر تیل ملوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر عرض کی کیا حضور کے پاؤں دباؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں. پھر میں نے عرض کی جلسہ گاہ میں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، حضور جلسہ گاہ میں تشریف لے چلیں تاکہ تقریر فرمائیں. اس پر حضرت المسلم موعود نے فرمایا اب میرا حق نہیں ہے، ناصر کا حق ہے. چنانچہ اس رویا کے کچھ دیر کے بعد حضرت مسلم موعود کا وصال ہوا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث یعنی مرزا ناصر احمد صاحب خلیفہ منتخب ہوئے. یہ ساتھیوں نے یہ بھی لکھا ہے، مجھ سے پوچھا تم کس کی بیٹی ہو؟ میں عرض کرتی ہوں کہ حضور میں رانا فیض بخش صاحب اسسٹنٹ رجسٹرار کی بیٹی ہوں جو ضلع ملتان کے رہنے والے ہیں. جس پر حضور فرماتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، ان کی عمر اس وقت 50-55 سال ہے. خدا کے فضل سے یہ آج بھی زندہ ہیں اور بقائمی ہوش و حواس، مجھ سے خط و کتابت بھی ہے اور یہ اس سارے واقعہ کے گواہ موجود ہیں. صوبیدار بدر عالم صاحب عوان کی بیگم کی بیٹی نصرت صاحبہ تحریر کرتی ہیں، آج سے تقریباً 6 سال قبل غالباً سن 74 میں، مہینہ یاد نہیں، ایک رات نفل پڑھنے کے بعد سوئی تو خواب میں دیکھا کہ میں نے کسی بڑی دعوت کا انتظام کیا ہے اور میں بے شمار مہمانوں کی آمد کا انتظار کر رہی ہوں. اس ہجوم میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی اور حضور کی حرم محترم حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ بھی ہمراہ ہیں. حضور مجھ سے فرماتے ہیں آج ہم آپ سب میں موجود ہیں، آپ کے بلانے پر ہم آئے ہیں، مگر پھر شاید ہم ایسا جس طرح آپ کے گھر آئے ہیں پھر نہ آ سکیں گے، دوبارہ موقع نہ ملے گا. میں نے شرارت سے کہا، یعنی پیار کے رنگ میں شرارت مراد ہے، اے ہمارے پیارے والد آپ نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کچھ دیر میری طرف دیکھ کر مسکراتے رہے اور پھر فرمایا طاہر. اس کے آگے حضور کچھ نہ بولے. پھر حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ نور اللہ مرقدہا نے فرمایا میں پہلے ہی اس جہان میں نہ رہوں گی. بس محض ایک بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان سمجھے کہ شاید خیال اور تصور کی بات ہو. دوسری پختہ نشانی بھی پہلے ہی سن 74 میں آپ کے بیان سامنے خدا تعالیٰ نے کھول کر رکھ دی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا وصال کا جو ذکر ہے اس سے پہلے ہی سیدہ منصورہ بیگم اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی. نعیمہ بیگم صاحبہ حمید احمد رانا کی اہلیہ ہیں. یہ لکھتی ہیں میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کو کام ہے یہ خواب بیان کرتی ہوں. آج سے 4 سال قبل، یہ 2 اگست 1982 کو رویا دیکھی، یعنی 1978 کی ان کی رویا ہوگی. آج سے 4 سال قبل عاجزہ نے خواب میں دیکھا کہ شہر سرگودا میں احمدیوں کے خلاف کچھ جھگڑا ہو رہا ہے. ایک شخص جس کو میں نہیں جانتی اس کی آواز آتی ہے کہ میاں طاہر احمد کہاں ہیں؟ کسی دوسرے نے اس کو بھی میں نہیں جانتی جواب میں کہا وہ تو سیالکوٹ ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو جماعت کی خاطر جان لڑا دیتے. اس کے بعد ایک اور آواز آئی کہ اچھا ہے وہ یہاں نہیں ہے،
اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید انہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا. ان کا وجود بہت قیمتی ہے کیونکہ انہوں نے خلیفہ ثالث کے بعد خلیفہ بننا ہے. یہ 1974 کے فسادات کی بات ہے اور واقعتاً میں ان دنوں ربوہ میں نہیں تھا. میں باہر دورے پر گیا ہوا تھا. واپسی پر مجھے اطلاع ملی, ابھی لاہور پہنچا تھا, کہ بہت بڑے فساد پھوٹ پڑے ہیں اور سرگودا میں بھی اور ربوہ میں بھی آتش زنیاں ہو رہی تھیں. تو یہ رویا بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہوئی کہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں ان فسادوں کے وقت میں, اور خدا تعالیٰ کی حکمت نے باہر رکھا ہوا ہے. اقبال بیگم صاحبہ اہلیہ اخوان محمد اکبر خان صاحب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسمبر 1965 میں اپنی یہ خواب لکھ کر بھجوائی, جو مولانا شمس صاحب مرحوم نے ایک مجموعہ کی شکل میں شائع کی. وہ لکھتی ہیں, آج سے 12-13 سال قبل اس عاجزہ نے ایک خواب دیکھا تھا جسے حلفیہ بیان کر رہی ہوں. دیکھا کہ ربوہ کے میدان میں بے حد لوگ جمع ہیں, یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہنگامی حالت ہو. قریب آئی تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جن میں خاندان مسیح موعود کے افراد بھی ہیں آپس میں خلافت کے متعلق بحث کر رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بھی اسی جگہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے حضرت میاں ناصر احمد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور خاموشی سے اس طرف چل پڑے ہیں جہاں اب مسجد مبارک ہے. مسجد مبارک ہی میں ہی یہ خلافت کا انتخاب ہوتا رہا ہے. اس پر جو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں خاموشی سے حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے ہیں اور زور زور سے نعرے بلند کر رہے ہیں. باقی چند خاموشی سے دوسری طرف چل پڑے ہیں. امت الرشید صاحبہ کراچی سے لکھتی ہیں, عاجزہ نے آج سے 17 سال پہلے ایک خواب دیکھی جس کی تعبیر آج ملی ہے. میں نے حضرت مسلم موعود کی وفات سے چند روز قبل خواب میں دیکھا کہ حضرت ناصر اپنے گھر میں ہیں. حضرت جان کے ساتھ اس خاندان کا بہت گہرا تعلق تھا, ان کی والدہ بھی اور یہ سب لوگ خاص تعلق سے وہاں خدمت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. تو رویا میں حضرت ناصر احمد کو دیکھا. ایک بہت بڑا کمرہ ہے اور بہت خوبصورت اور روشن ہے. اس کے اندر ایک خوبصورت پلنگ بچھا ہوا ہے, اس پر ایک خوبصورت گاؤ تکیہ کے سہارے حضرت ناصر نور اللہ مرقدہا بیٹھی ہیں. میں ان کو دیکھ کر جلدی سے اندر جاتی ہوں اور بڑے زور سے آپ کو السلام علیکم کہتی ہوں. آپ مجھے فرماتی ہیں کہ چھوٹی آپا کے گھر آج دعوت ہے, سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں, تم نے کھایا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کس بات کی دعوت ہے؟ فرماتی ہیں تمہیں علم نہیں کہ آج ناصر دولہا بنا ہے؟ اس ساری گفتگو کے دوران میں نے دیکھا کہ حضرت مرزا طاہر میرا نام لیتی ہیں, حضرت ناصر نور اللہ مرقدہا کے پیچھے اس طرح کھڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ہیں اور آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. جب حضرت ناصر نے فرمایا کہ تمہیں علم نہیں آج ناصر دولہا بنا ہے, تو ساتھ ہی مرزا طاہر احمد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کے بعد ان کی باری ہے. اس کے بعد میں چھوٹی آپا کے گھر جاتی ہوں. وہاں جا کر دیکھا کہ سب لوگ وہاں جمع ہیں اور کھانے کا اہتمام ہے. امت الرشید بیگم صاحبہ دار برکات ربوہ سے لکھتی ہیں کہ خدائے قدوس کی قسم کھا کر, جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے, عرض کرتی ہوں کہ آج سے تقریباً 42 برس پہلے سن 4041 کی بات ہے. یعنی یاد رکھیں پارٹیشن سے بہت پہلے کا واقعہ ہے, 4041 کا. میں نے ہاتف غیبی کی نہایت صاف اور بڑی اثر انگیز آواز سنی, خلیفۃ المسیح حضرت میاں طاہر احمد صاحب ہوں گے. میرے مرحوم میاں ان دنوں امبالہ چھانی میں ریلوے میں ملازم تھے. میں اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ عزت کے القاب پڑھنا پسند نہیں کرتا, مگر یہ رویا کی امانت ہے چونکہ, اس لیے مجبوراً اسی طرح پڑھ کے سنانا پڑا ہے. حضرت یہ بات بتا کر اپنے ریلوے ملازم تھے, انہیں میں نے یہ بات بتا کر اپنے محبوب
इमाम हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में बज़रिया डाक ये सब वाक़या लिख कर भेजा, जिसका जवाब हुजूर की तरफ से यह मौसूल हुआ कि खलीफा की मौजूदगी में ऐसे रोया व कुशूफ सीगा राज में रहने चाहिए और तशहीर नहीं करनी चाहिए। चुनांचे खिलाफत सालसा के क़याम के मौके पर मैं यही समझी कि शायद मियाँ ताहिर अहमद साहिब से मुराद ये है कि ऐसा खलीफा अता हो जो ताहिर और मुताहिर हो। अब हुजूर का इंतखाब हुआ तो मामला साफ हो गया, खुदा का कहना पूरा हुआ और रूह झूम उठी। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें इनकी लंबी ज़िंदगी की भी अमलन पेशगोई थी कि उस ज़माने तक ज़िंदा रहेंगी कि अपनी आँखों से इस रोया को पूरा होता देख लें। इस रोया का खसूसियत से मैंने इसलिए इंतखाब किया है कि ऐसी रोया अब भी अहमदी ख़वातीन को और मर्दों और बच्चों को भी आती हैं। ये खलीफा वक्त की अमानत होती है, उसे अपने माहौल में गिरदो पेश में बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ रोया बाज़ ख़ास इलामतें रखती हैं जिनको हर कस व नाक़िस नहीं पढ़ सकता, और बाज़ दफ़ा इससे गलत फहमियाँ फैलती हैं, बाज़ दफ़ा फितने परवरिश पाते हैं। इसलिए हज़रत खलीफतुल मसीह की इस हदायत को याद रखें। आपने फरमाया कि इसकी कोई तशहीर नहीं करनी, और इशारतन भी इन्होंने बाद में अपनी ज़िंदगी में इसका किसी से जिक्र नहीं किया, और जब अल्लाह ताला की तरफ से ये पूरी हुई तब उन्होंने ये वाक़या लिख कर भिजवाया। सालिया बेगम साहिबा दुख्तर हज़रत हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम साहिब अपना एक ख्वाब बयान करती हैं। अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर अर्ज़ करती हूँ कि ख्वाब बिल्कुल इसी तरह देखा गया, यानी जैसा कि लिख रही हूँ। ग़ालिबन 1950 का जुलाई का महीना था। मैं इन दिनों रब्वा में थी। ख्वाब में हज़रत मुस्लिम मऊद की वफ़ात हो गई है। ख्वाब में देखा कि हज़रत मुस्लिम मऊद की वफ़ात हो गई है। लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि खलीफा कौन हो। फ़ौरन मेरे खामन मौलवी मोहम्मद मुनीर ने एक पगड़ी हज़रत साहिबजादा मियाँ नासिर अहमद के सर पर रख दी और सबसे पहले मेरे खामन ने बैत की। ये जो रोए हैं खिलाफत से मुतल्लिक, ये सैकड़ों की तादाद में हैं जो हैरत अंगेज सफाई से पूरी हुए हैं और एक दूसरे को इस तरह तक़वियत देते हैं कि कोई दाना इंसान वहम भी नहीं कर सकता कि ये ख्वाब व ख्याल की दुनिया की बातें हैं, बल्कि सच्ची रोया हैं जो खुदा की तरफ से दिखाई जाती हैं। यहाँ तक कि बाज़ ऐसी हैरत अंगेज़ तौर पर पूरी होती हैं कि देखने वाला भी हैरान रह जाता है। मुझे याद है जब मैं बैत खिलाफत ले रहा था तो उस वक्त वहाँ एक शेखुपुरा का अहमदी भी मौजूद था जिसने रोया में देखा था कि मैं खलीफा बना हूँ और एक लड़का पीछे से आता है और मेरे सर पर पगड़ी रख देता है, और वो पगड़ी हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस की पगड़ी है। अब ऐसा कोई वहम गुमान भी नहीं था कि ऐसा वाक़या हो सकता है। जब बैत हो रही थी उस वक्त अचानक मेरे पीछे से अजीज़म लुकमान अहमद आए और मेरी टोपी उतार कर, जो वैसे नामुनासिब है कि बड़े की टोपी को खुद उतार दे आदमी, मेरी टोपी उतार कर हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस की पगड़ी मेरे सर पर रख दी। और वो हैरान रह गया कि किस शान और सफाई के साथ अल्लाह ताला ने इस रोया को पूरा फरमाया। बस ये ज़िक्र तो बहुत ही वसी है, मुख्तसरन चंद वो रोया मैंने चुनी हैं या मेरे लिए चुनी गई हैं जो ख़वातीन से ताल्लुक़ रखती हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल शाह साहिब जो मेरे नाना थे, उन्होंने अपनी अहलिया यानी मेरी नानी के रोया कुशूफ का जिक्र किया है। वो लिखती हैं, उनमें से लिखते हैं कि एक ख़ास तौर पर एक रोया है जिसने बहुत ही मुझे मुतासर किया। वो इतना बीमार हो गई थी कि उनके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी, और ये चूँकि ख़ुद सिविल सर्जन थे, ये बीमारियों को शनाख्त करते थे, पहचानते थे। ये कहते हैं कि रात मैं इस हाल में सोया कि मैं समझता था कि सुबह मुर्दा देखूंगा, उसकी ज़िंदगी के कोई आसार नहीं। इस दौरान उन्होंने रोया में देखा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। वो रोया यूँ है,
कहते हैं शफा खाना के बाहर एक बड़ा खेमा लगा हुआ है, यानी रोया के अल्फाज हैं। लोग कहते हैं कि यह खेमा मिर्ज़ा साहब कादियानी का है। कुछ मर्द और कुछ औरतें एक तरफ बैठे हैं। मर्द अंदर जाते और वापस आते हैं, औरतें अपनी बारी बारी पर एक एक करके अंदर जाती हैं। आप अपनी बारी पर बहुत ही नहीफ शक्ल में पर्दा किए हुए हुजूर की खिदमत में जाकर बैठ गईं। पूछने पर कि क्या तकलीफ़ है, उन्होंने उंगली से सीने की तरफ इशारा करके कहा कि मुझको बुखार, दिल की कमज़ोरी और सीने में दर्द है। हुजूर ने उसी वक्त एक खादिमा से एक प्याला पानी का मंगवाकर उस पर दम करके अपने हाथ से उनको दिया और फरमाया, इसको पी लें, अल्लाह ताला शफा देगा। ये इस रोया के बाद जब उनकी आँख खुली तो तबीयत बेहतर होनी शुरू हुई और सुबह खुदा ताला के फजल से पूरी तरह शफायाब हो चुकी थी। हज़रत नाना जान जब कमरे में डरते डरते दाखिल हुए कि शायद मेरी बीवी का मुर्दा दिखाई दे, तो देखा कि वो अच्छी भली सेहतयाब। कहती हैं मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ, भूख लगी, खाना खाया और बिल्कुल ठीक। कहते हैं मैं हैरान था कि क्या हुआ है। तब उन्होंने मुझे रोया सुनाई और बताया कि उस रोया के साथ पानी पीते ही मेरे अंदर से सब बुखारात और बुखार के जहर निकलने शुरू हो गए और मैं खुदा के फजल से भली चंगी हो गई। शेख अब्दुल रहमान साहब नायब सदर कानून गो कपूरथला की अहलिया तहरीर फरमाती हैं कि 1936 जनवरी में ये रोया 1936 जनवरी में तहरीर फरमाया है कि मैं दर्द शकीका से मुतवातर बीमार रहती थी और किसी सूरत मुझे आराम नहीं आता था, किसी करवट चैन नहीं पाती थी। एक दफ़ा दुआ करके सोई, शदीद तकलीफ़ की हालत में लेटी थी तो मुझे आपा जान दिखाई दी, यानी मेरी वालदा मरहुमा एक पलंग पर तन्हा क़याम फरमा है। मैं आती हूँ तो सरहाने से उठकर पैंती बैठ जाती हैं और मुझे सरहाने की तरफ बिठा देती हैं और मैं जब अर्ज़ करती हूँ कि मैं ये बहुत ही तकलीफ़ है तो कहती हैं ये दुआ पढ़ा करो, रब्बे कुल्लो शैन खादिमों का, इससे सेहत हो जाएगी। कहते हैं रोया ही में मैंने वो दुआ पढ़नी शुरू की और सुबह तक उस बीमारी का नाम निशान बाकी नहीं था। हज़रत मौलवी इब्राहिम साहब बकाबूरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया लिखती हैं कि 1930 में टाइफाइड से सख्त बीमार हो गई। बीमारी के इब्तदाई अयाम में मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने मकान की छत पर सीढ़ियों के रास्ते गई हूँ, लेकिन जब मैं नीचे उतरने लगी हूँ तो वो सीढ़ियाँ गायब हैं। अब मैं सख्त घबराती हूँ कि किस रास्ते से उतरूँ। उस वक्त देखा कि हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन नीचे खड़ी हैं और फरमाती हैं कि छलांग लगा दो, मेरी गोदी में आ जाओगी। कहती हैं मैं डरती हूँ, मैं छलांग नहीं लगाती। फिर फरमाती हैं छलांग लगा दो, मेरी गोदी में आ जाओगी। फिर मैं डर जाती हूँ। फिर तीसरी दफ़ा फरमाया कि छलांग लगा दो, मेरी गोदी में आ जाओगी। तब मैंने छलांग लगाई और आपने मुझे अपनी गोदी में फूल की तरह ले लिया। उसके बाद जब सुबह हज़रत अम्मा जान को ये जब ख्वाब सुनाई तो आपने ताबीर फरमाई कि लंबी बीमारी देखोगी, काफ़ी तकलीफ़ उठाओगी, लेकिन बिल आखिर ज़रूर शफा पा जाओगी। मुराद ये थी कि 2 दफ़ा इनकार क्यों किया है। पहली मरतबा ही छलांग लगा देती तो अल्लाह के फजल से जल्दी बला टल जाती। कहती हैं ऐसा ही हुआ, बहुत लंबी तकलीफ़ देखी मगर बिल आखिर हज़रत अम्मा जान की गोदी में आ गई और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी अच्छी सेहत से कटी है। सलीमा बीबी साहबा खीवा बाजवा बयान करती हैं कि मुझे शदीद बुखार हुआ, डॉक्टर को बुलाया गया, उसने बताया कि टाइफाइड का दोबारा हमला हुआ है और तमाम अहले खाना मेरी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। डॉक्टर ने मुझे बेइलाज समझा और मैंने भी महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल होने वाला है। उस रात मैंने बहुत दुआएं की तो रोया में देखा कि हमारे गांव के करीब एक रेत का टीला है और सारा गांव उस पर इकट्ठा हुआ है और सब्ज़ लिबास वाले दरवेश 2 ऊँटों को घुमा रहे हैं। फिर उनमें से एक कहने लगा जब इन ऊँटों का 21वां फेरा आया
تو اس لڑکی کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ پھر گاؤں کے تمام لوگوں نے یک زبان کہا اس لڑکی کو کہ بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ بوڑھا سبز پوش ملنگ، ایک صورت نہ، یہ معاف کرنا، یہ غلط پڑا گیا تھا، سوال ہے یہ خبر نہیں ہے۔ کسی نے، سب نے یک زبان ہو کے پوچھا ہے کہ اس لڑکی کے بچنے کی کوئی ایک صورت بھی ہے؟ تو اس پر وہ سبز پوش بوڑھا ملنگ کہنے لگا اگر اس کا باپ اپنی تمام جائیداد اس کاغذ پر لکھ دے تو ہم اس لڑکی کو بچا سکتے ہیں۔ میرے باپ کا رنگ اس وقت زرد تھا، لیکن اس لفظ سے اس کے غمگین چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہنے لگا صرف جائیداد، میں تو اس کو کاغذ پر اپنی جان بھی لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس آدمی نے وہ کاغذ آگے بڑھایا اور میرا باپ قلم پکڑ کر دستخط کرنے لگا۔ اس پر میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میں اپنے خوشحال باپ کو افلاس زدہ نہیں دیکھ سکتی۔ اے میرے پیارے باپ، میں اپنے بھائیوں کو ننگے جسم نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر میں نے اس ملنگ کی طرف منہ کر کے کہا تمہارا میری جان کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ تمام چیزیں تو اس خداوند کریم کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تمہاری یہ شاطری اب زیادہ دیر نہیں چل سکتی، اب مقدس مسیح کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، تمہاری تلواریں زنگ آلود ہو چکی ہیں، تم مسیح کی تیز تلوار سے ڈرو۔ اور پھر میں اونچی آواز سے پڑھتی ہوں الا دشمن نادان و بے راہ بے ترس از تیغ بران محمد۔ اتنے میں لوگوں میں چہمگوئیاں ہوتی ہیں کہ اس لڑکی کا ماموں محمد لطیف آ گیا ہے۔ اس کا نام سنتے ہی ملنگ کا رنگ اڑ گیا اور وہ فوراً بھاگ اٹھا۔ پھر لوگوں نے کہا ربوہ سے ابراہیم بقاپوری آ رہے ہیں۔ اس پر ایسا معلوم ہوا جیسے اس لفظ نے اس ملنگ پر جادو کا اثر کر دیا، یعنی بھاگا ابھی نہیں، وہ اس کے بعد بھاگتا ہے۔ پھر اس کا رنگ اور فاق ہو گیا اور اس نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا اور جلدی سے بھاگ جانا چاہتا ہے۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا پکڑو پکڑو۔ یہ واقعہ تو ہوا رویا میں، لیکن کہتی ہیں صبح تک اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں روح بصیرت ہونا شروع ہو چکی تھی اور سارے گھر والوں اور گاؤں نے یہ معجزہ دیکھا کہ اس لا علاج بیماری سے جسے ڈاکٹروں نے مرض الموت قرار دیا تھا میں کلیتاً شفا پا گئی۔ یہ توحید کی برکت بھی ہے جو اس رویا میں بیان ہوئی ہے۔ بعض دفعہ خواتین اس قسم کی رویا سے ڈر جاتی ہیں اور ان کی آزمائش بھی کی جاتی ہے۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ یہ سلسلہ لمبے عرصے تک چلتا رہا۔ خواب میں ایک ڈین نما عورت آیا کرتی تھی اور شرک کی تعلیم دیتی تھی، کہتی تھی ورنہ یہ بچہ میں مار جاؤں گی۔ تو ہر دفعہ اس کو دھتکار دیتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جتنے بچے مرتے ہیں مر جائیں، مگر میں شرک نہیں کروں گی۔ چنانچہ خدا نے کچھ عرصہ اس ابتلا میں رکھا، پھر ان کی شنوائی ہوئی، توحید نے اپنی چمکار دکھلائی اور رویا صالحہ کے ذریعے ان کو حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا بلند مرتبہ اور مقام دکھایا گیا اور باقی بچوں کی خوشخبریاں دی گئیں۔ چنانچہ وہ سارے بچے خدا کے فضل سے پھولنے پھلنے والے بہت ہی مخلص خاندانوں کے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔ نفیسہ طلعت صاحبہ اہلیہ وارنٹ آفیسر مرزا سعید صاحب لکھتی ہیں، یہ رویا بھی 1982 کے الفضل میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ میں کل بیان کر چکا تھا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی رویا جس میں نام ابھرنے کا ذکر ہے، لیکن حوالہ نہیں دیا تھا۔ یہ روزنامہ الفضل 2 اگست 1982 میں شائع ہوئی تھی۔ ہمارے گھر کی بچیوں میں سے لبنہ عزیزہ عظیم سید قمر سلیمان احمد کی بیگم آرڈیننس سے کچھ دیر پہلے رویا میں دیکھتی ہیں کہ تمام احمدی ابا جان کی کوٹھی البشرا میں جمع ہے۔ ابا جان سے مراد حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کوٹھی کی چاروں طرف خندق کھودی ہوئی ہے کہ جیسے جنگ خندق ہو رہی ہے۔ چھوٹی آپ بھائی کو کہہ رہی ہیں کہ یوں تو ہمیں یہی ہے کہ سب کچھ برداشت کرو اور کچھ نہ کہو، مگر اس کا یہ مطلب کہ تم ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو۔ یہ جو رویا ہے یہ اس طرح پوری ہوئی کہ چند دن کے بعد ہی اس رویا کے وہ آرڈیننس ظاہر ہوا اور
रब्बा से इंग्लिस्तान के सफ़र से पहली रात मैंने उसी कोठी में गुजारी है जिसके गिर्द ये खुशखबरी थी कि खुदा ताला की तरफ से फरिश्तों का पहरा होगा और एक रूहानी मानों में खंदक खोदी जाएगी जिससे कोई हमलावर वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। अमतुल हफीज़ साहिबा काबुल वाली जो मिर्ज़ा नसीर अहमद साहिब चिट्ठी मसीह की वालदा थीं, इन्होंने 28 और 29 अप्रैल की रात को एक ख्वाब देखा। ये वो रात थी जब मैं सुबह, जिसके बाद दूसरी सुबह मैं कराची के लिए रवाना हो चुका था। जिसकी दूसरी सुबह मैंने कराची के लिए रवाना होना था और वहाँ से रात को इंग्लिस्तान के लिए जहाज़ पकड़ना था। हालात बहुत संगीन थे। चारों तरफ 5 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के नुमाइंदों के पहरे थे और एक एक हरकत और सुकून की खबर हुकूमत को दी जा रही थी। उस वक्त बसीर राज हमारा काफिला आधी रात को रब्बा से रवाना हुआ और वो लंबी बात है, वो मैं छोड़ता हूँ। सुबह रब्बा में ये मशहूर हुआ कि गोया ये मेरा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है और यही बातें हो रही थीं जिनमें वही थीं कि मैं इस्लामाबाद चला गया हूँ। तो इन्होंने रोया देखी और उस रोया में इनको साफ दिखाई दिया कि कसर खिलाफत के पास एक ऐसा कमरा बनाया गया है जिसमें शीशे की खिड़कियां हैं और उस कमरे में मैं दाखिल हो जाता हूं और वो कमरा उठ जाता है और हवा में उड़ता हुआ किसी महफूज मुकाम की तरफ जाया जाता है। तो दूसरे दिन सुबह जब ये बाहर निकली, गोल बाजार का चक्कर लगाना शुरू किया, तो हर जगह लोग यही बातें कर रहे थे कि मेरे मुतल्लिक कि वो तो इस्लामाबाद चले गए हैं। तो हर जगह उनको कहती थी तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे खुदा ने बताया वो बाहर जा चुके हैं, हवाई जहाज में उड़कर वो कहीं चले गए हैं। और ये बात ऐसी खतरनाक थी कि अगर ये लोग मान जाते और इस बात को शोहरत हो जाती तो रास्ते रोकने के बहुत से सामान हुकूमत के पास थे, लेकिन अल्लाह की शान है इनकी बात किसी ने नहीं मानी और कई जगह झगड़ा करते रही दुकानदारों से। तुम्हें किसने बताया? मुझे खुदा ने बताया है। तुम कहते हो तुम्हें फलां ने बताया है। खुदा की बात सच्ची है कि फलां की बात सच्ची है? मगर जिस तरह शान के साथ, सफाई के साथ उन्होंने रोया देखी, उसी तरह पूरी हुई। इस ज़मन में एक रोया अजीज़ा फायज़ा की भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम रवाना हुए तो हमने झंग जाने के लिए लालियाँ की तरफ की सड़क पकड़ी, जिसके रास्ते में एक जगह सड़क सैलाबों की वजह से टूटी हुई थी और वहाँ कुछ लंबे चोगों वाले फ़कीर नुमाश लोग मौजूद थे। हमारी कारें जब आहिस्ता हुई हैं तो वो तेज़ी के साथ कारों की तरफ बढ़े और हाथ बढ़ाते हुए गोया इशारे कर रहे हैं और झांक रहे हैं। उनसे हमें ख़तरा महसूस हुआ। ये वाक़या पूरा करने से पहले मैं आपको फायदा की रोया सुना देता हूँ जो उसने चंद दिन पहले देखी थी। उसने देखा कि मैं मख्फी तौर पर रब्बा से एक काफ़िले की शक्ल में रवाना हुआ हूँ। एक जगह जाकर सड़क ऐसी है कि वहाँ कारें आहिस्ता हो जाती हैं और आहिस्ता होती हैं तो लंबे चोगों वाले फ़कीर, मैंने यही बात देखी, लंबे चोगों वाले फ़कीर जारहाना तर्ज पर कारों की तरफ बढ़ते हैं और मैं घबराती हूँ कि इससे क्या होगा। इतने में कोई खातून कहती हैं कि बटुए खोलो और नोट बाहर फेंको ताकि इन फ़कीरों की तवज्जो उन नोटों की तरफ हो जाए। ये सुनती हूँ तो अचानक मेरी नज़र सामने पड़ती है, सामने की कार से कोई शख्स अचानक नोटों की बारिश बाहर कर देता है और सारे फ़कीर नोटों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब हमारा काफ़िला उस जगह पहुँचा जिसका मैंने जिक्र किया है तो ज़ाहिरी तौर पर इंटेलिजेंस के आदमी थे और फौजी चोले पहने हुए, जिसको ब्रांडी कहा जाता है वहाँ, वो पहने हुए बड़े बड़े बूट और काफ़ी तादाद में वो फ़कीर नुमा लोग वहाँ मौजूद थे और वो हमारी कारों की तरफ झांकते हुए तेज़ी से आगे बढ़े। अचानक सामने की कार से अजीज़म इदरीस नसरुल्लाह खान, जो चौधरी मोहम्मद असदुल्ला खान साहब मरहूम के साहबजादा हैं,
ان کو پتہ نہیں کیا خیال ہے، بلکہ تصرف کہنا چاہیے، ان کے پاس 100 کے نوٹوں کی ایک دتی تھی، انہوں نے اسی وقت پھاڑی اور دونوں طرف سے وہ نوٹ باہر پھینکنے شروع کر دیے، اور ان فقیروں کی توجہ ساری نوٹوں کی طرف ہو گئی اور میری کار کو نظر انداز کر دیا اور ہمارا قافلہ خیریت سے وہاں سے گزر گیا۔ اب دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ رویا صالحہ کے ذریعے جماعت کے تقویٰ کی خبر دیتا ہے اور اپنے اس تعلق کی خبر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ ہیں۔ اور یہ جو خبریں ہیں یہ خدا تعالیٰ کی مہمانی ہے، یہ خدا تعالیٰ کے دسترخوان کی نعمتیں ہیں جو جماعت احمدیہ کو روز بروز تازہ بتازہ میسر آتی رہتی ہیں۔ امت الحی صاحبہ اہلیہ مکرم شکیل احمد صاحب طاہر قادیان لکھتی ہیں کہ کل رات، یعنی 28/4 کا خط ہے ان کا 84 کا، کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ نماز فجر کے بعد میرے شوہر شکیل صاحب گھر میں آ کر یہ اطلاع دیتے ہیں کہ حضور اید اللہ تعالیٰ دار رحمت میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ جملہ 2-3 مرتبہ انہوں نے آنگن میں کھڑے ہو کر دہرایا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ جو بے چینی اور فکر تھی وہ دور ہو چکی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس رات میں انگلستان کے سفر کے لیے روانہ ہوا ہوں۔ اور بھی بہت سی رویا ہیں، اب میں وقت چونکہ ختم ہونا چاہتا ہے اس لیے میں بعض دوسری رویا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اب آصفہ بیگم کی ایک رویا بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس پہ میں حیران رہ گیا تھا کہ کس حیرت انگیز طریق پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی ہے۔ جب شروع میں انگلستان پہنچا ہوں تو لازم بات ہے کہ کئی قسم کی فکریں تھیں، اور ایک میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جماعت سے کوئی گزارا نہیں لینا، جو بھی صورت ہوگی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے۔ رات میں نے رویا میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تم سے نور الدین کا سلوک کیا جائے گا۔ نور الدین حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ خدا کا خاص سلوک تھا کہ بغیر مانگے، بغیر کسی طلب کے، عین ضرورت کے وقت غیب سے ضروریات پوری ہوتی چلی جاتی تھیں۔ یہ رویا میں نے کسی کو نہیں بتائی، لیکن دوسرے یا تیسرے دن بی بی نے خواب میں دیکھا اور مجھے صبح بڑے مسکرا کر خواب سنائی کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں میرا پا سیدہ بشریٰ بیگم مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں، اور کوئی پوچھتا ہے کہ یہ مٹھائی کس بات کی تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اس بات کی کہ خدا تعالیٰ نے میرا ذکر کر کے کہ ان کو الہام کیا ہے کہ میں تجھے نور الدین بنا رہا ہوں۔ اب ایک خواب مجھے دکھائی گئی ہے، اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے بی بی کو رویا دکھائی، اور اس کا پھر عملی ثبوت فوری طور پر اس طرح ظاہر فرمایا کہ دوسرے دن میں جب دفتر میں گیا ہوں تو میرے وہاں میز پر 40 پاؤنڈ کا ایک بل پڑا تھا جو میرے کسی داماد نے رکھا تھا کہ مجھ سے لے لو۔ میں نے اس کو کہا کہ شام کو ملاقات کے وقت آ کے لے جانا، حالانکہ ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں تھا، اور ملاقات کے وقت اور اس کے درمیان میں کسی پیسے کا بظاہر آنے کا کوئی سوال بھی نہیں تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد میں نے ہی 40 پاؤنڈ کا تحفہ کہیں سے آ گیا۔ ایک لفافہ دیکھا تو اس میں 40 پاؤنڈ کا تحفہ تھا، اور جب وہ آئے تو میں نے ان کو پیش کر دیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے تائید ظاہر فرمائی ہے۔ یعنی بعض دفعہ رویا نفس کی تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن جو رویا مبشرات ہوتی ہیں ان کے ساتھ تائیدی بیان ہوتے ہیں۔ ایک کو رویا دکھائی جاتی ہے، دوسرے کو اس کی تائید میں دکھائی جاتی ہے، پھر عملی طور پر واقعات میں ان رویا کا سچا ہونا ثابت کر دیا جاتا ہے۔ مبارکہ بشیر صاحبہ دستگیر سوسائٹی کراچی سے لکھتی ہیں، بقر عید سے یعنی عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے رات کو مباہلہ کی کاپی پڑھی اور دعائیں کرتی لیٹی تو خواب میں دیکھا کہ 17 تاریخ کو بہت بڑا انقلاب آئے گا،
ख्वाब में ये अल्फाज 3 मरतबा जोर देकर कोई कहता है, सुबह घर वालों को ये ख्वाब सुनाया और साथ ही जिक्र करती हूँ कि 23 मार्च को हमारी 7 साला जुबली है, तो इससे पहले 17 तारीख को इंशाल्लाह कोई इनकलाब आएगा। ज़िया की मौत की खबर सुनकर ख्याल आया कि ये ख्वाब देखो किस शान के साथ पूरी हुई। मुकर्रम नूरुद्दीन साहब ने कराची से अपने ख़त में लिखा है कि ज़ियाउल हक की हलाकत से चंद रोज़ पहले मेरी बहू नुज़हत बेगम ने रोया में देखा कि ज़ियाउल हक आसमान में उल्टा लटका हुआ है। वो मज़ीद लिखते हैं कि टीवी पर जब हमने वाक़या देखा तो ये दिखाया गया कि सदर के जहाज़ ने 3 कलाबाजियाँ खाई हैं और फिर वो सर के बर गोया उल्टा ज़मीन में धंस गया। तो किस शान के साथ, किस सफाई के साथ ये रोया भी पूरी हुई। बस वही खुदा है जो हम आजिज़ों की मेहमानी फरमा रहा है और हमारे दिलों को तक़वियत बख्शता है और कहता है मैं ही हूँ जो जिसको तूने अपना रब बनाया है, बस मैं अपनी रूबूबियत के निशान तुम पर ज़ाहिर करता चला जाऊँगा। फरिश्ते जमात अहमदिया पर जैसे मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में नाजिल होते थे, आज भी नाजिल हो रहे हैं और कल भी नाजिल होते रहेंगे। अगर हमने अपने तक़वा की हिफाजत की तो मैं यकीन रखता हूँ कि ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए जारी और सारी रहेगा। कहते हैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार शाह साहब लिखते हैं, एक दिन मेरी अहलिया ने बताया कि मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। आपने वुस्ता और सबाबा इन 2 उंगलियों को खड़ी करके फरमाया मैं और मसीह एक हैं। आप बैत से पहले भी साहिब हाल थीं, पैगम्बरों औलिया और फरिश्तों की ज़ियारत कर चुकी थीं। उनके ख्वाब देखने से हज़रत अक़दस पर बहुत ईमान पैदा हो गया। हज़रत चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खां साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालदा के एक रोया का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, देखा कि रात के वक्त, ये भी अहमदी नहीं हुई थी, देखा कि रात के वक्त अपने मकान के सहन में इस तौर पर इंतज़ाम में मसरूफ़ हैं कि गोया बहुत से मेहमानों की आमद मुतवक्का है। इसी दौरान में दालान के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ तो देखा कि मगरिब की तरफ कोठरी में बहुत उजाला है। हैरान हुई कि वहाँ तो कोई लैंप वगैरह नहीं, ये रोशनी कैसी है। चुनांचे आगे बढ़ी तो देखा कि वो कमरा रोशनी से दमक रहा है और एक पलंग पर एक नूरानी लिखा है, एक नूरानी सूरत बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं और एक नोटबुक में कुछ तहरीर फरमा रहे हैं। वालदा साहबा कमरा में दाखिल होकर उनकी पीठ की तरफ खड़ी हो गईं। जब उन्होंने महसूस किया कि कोई शख्स कमरे के अंदर आया है तो उन्होंने अपना जूता पहनने के लिए पाँव पलंग से नीचे उतारे, वह कमरे से चले जाने की तैयारी करने लगे हैं। वालदा साहबा ने अर्ज़ की, या हज़रत, मुझे तमाम उम्र में कभी इस कदर खुशी महसूस नहीं हुई जिस कदर आज मैं महसूस कर रही हूँ। आप थोड़ी देर तो और तशरीफ़ रखें। चुनांचे वो बुज़ुर्ग थोड़ी देर और ठहर गए और फिर जब तशरीफ़ ले जाने लगे तो वालदा साहबा ने दरियाफ़्त किया कि या हज़रत, अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें कौन बुज़ुर्ग मिले हैं तो मैं क्या बताऊँ। उन्होंने दाएं कंधे की तरफ के ऊपर से पीछे की तरफ देखकर और दायां बाजू उठाकर जवाब दिया, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन मिले हैं तो कहें अहमद मिले हैं। इस पर वालदा साहबा बेदार हो गई। अपनी रोया और कुशूफ के नतीजे में आपने अपने बुजुर्ग खामन से पहले बैत कर ली थी और इसके नतीजे में उनकी नाराज़गी इस हद तक मोल ली कि जब कादियान से बैत करके वापस आईं तो चौधरी नसरुल्लाह खां साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद नाराज़ हुए और कहा कि मुझसे पहले बगैर इजाज़त के तुमने क्यों की है। आज के बाद मेरा और तुम्हारा अज़दवाजी रिश्ता ख़त्म है, मेरे लिए जायज़ ही नहीं कि मैं उसी कमरे में रहूं, चुनांचे मेरी चरपाई अलग कर दो। तो इनकी हज़रत चौधरी साहब की वालदा ने नौकर को कहा कि बाहर मैदाने में इसकी चरपाई ले जाओ और ज़र्रा भी परवाह नहीं की।
پھر چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو بھی احمدیت کی نعمت عطا فرمائی اور مخلصین کے صف میں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ ایک دوست ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری نانی جان نے ایک رویا دیکھا جس کے نتیجے میں منظور احمد صاحب سالک والخدا بخش صاحب کی ساکن کوٹ محمد یار اپنی نانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی رویا کے نتیجے میں ہمارا خاندان احمدی ہوا ہے۔ کہتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب ہم احمدی نہیں ہوئے تھے، کشمکش میں تھے، تو دیکھا کہ ایک شخص میرے سرہانے کھڑا ہے اور اس نے مجھے 2 چٹھیاں دی ہیں۔ ان میں سے ایک چٹھی پر سنہری حروف میں لکھا ہے حضرت مہدی مسیح موعود بس اتنا، اور دوسری چٹھی خالی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کو دیکھو اور سے۔ جب میں دیکھتی ہوں تو جس پر حضرت غلام احمد مسیح موعود لکھا ہے وہ چٹھی اچانک روشن ہو جاتی ہے اور بے حد چمک اٹھتی ہے۔ تو یہ دیکھنے کے بعد پھر ذرا بھی شک باقی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کی صداقت کا نشان دکھایا ہے، اور اس رویا کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس سعید فطرت خاندان نے بیعت کر لی۔ کشمیر کی ایک کشمیری خاندان کی اشد مخالف خاتون جو احمدیت کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، ان کا نام سرور سلطانہ بیگم ہے، اور ان کا سارا خاندان ہی مخالف تھا۔ ان کی احمدیت کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے رویا کے ذریعے احمدیت کی صداقت کا نشان پایا۔ چنانچہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو سرور سلطانہ صاحبہ نے ایک خواب دیکھا کہ میں انہیں جس میں انہیں میرا نام لکھا ہے کہ اس کی تصویر دکھائی گئی، یعنی وہ خاتون جو احمدیت کی سخت معاند، میرے نام سے بھی واقف نہیں، میری تصویر اور شکل سے بھی واقف نہیں، اس کو تصویر دکھائی گئی اور کہا گیا ان کے ذریعے خدمت اسلام کا عظیم الشان کام ہوگا، اور یہی اب جماعت احمدیہ ہیں، امام جماعت احمدیہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس خواب کا لوگوں سے ذکر کیا، اور جب میری تصویر ان کو دکھائی گئی تو بے ساختہ پہچان کر کہا کہ ہاں یہی تھا وہ جس کو میں نے گویا میں دیکھا تھا، اور مخالفت کے رغم اسی وقت بیعت کر لی۔ اب حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا ایک اور رویا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتی ہیں کہ بھائی مبارک احمد مرحوم بیمار تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج کی کوشش کی، دعائیں بھی بہت ہوئیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پلنگ کے ہی گرد اس سلسلے میں پھر رہے ہیں میرے مسیح موعود علیہ السلام، مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ میں دروازے پر کھڑی ہوں بہت گھبراہٹ کی حالت میں۔ جب مبارک احمد کی وفات ہو گئی تو آپ دروازہ کھول کر میرے پاس آئے اور بڑی شاندار، بڑی پر اثر آواز میں فرمایا کہ مومن کا کام ہے کہ دعا علاج کی کوشش ہر طرح کی، اور دعا میں آخر وقت تک ہر طرح کرے ہونا چاہیے کی لکھا ہوا ہے، ہر طرح کرے اور دعا میں آخر وقت تک لگا رہے، مگر جب خدا تعالیٰ کی تقدیر وارد ہو جائے تو پھر اس کی رضا پر راضی ہو جائے۔ یہی الفاظ تھے، اور وہ عجیب نظارہ تھا جو میں نے دیکھا اور دل پر نقش ہو گیا۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق اب سوچتی ہوں کہ یہ منجلے بھائی صاحب کے لیے ہی خواب تھا، کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کے لیے تو کچھ بھی نہ ہو سکا تھا۔ میرے منجلے بھائی کے لیے تو آخر دن تک ہر ممکن کوشش کی گئی، نہ علاج میں کمی رہی، نہ صدقات میں، نہ دعاؤں میں، مگر جو خدا کی طرف سے مقدر تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ حضرت مفتی صاحب کے وصال سے پہلے مائی روڑی نے، جو ایک دعا گو خاتون تھیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، تو ساتھیوں میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضور مفتی صاحب کو بھی ساتھ لے لیں۔ چنانچہ مفتی صاحب بھی سفر پہ ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ آپ کے وصال سے چند دن پہلے کی رویا ہے۔ حضرت محمد ظفر اللہ خان صاحب
اپنی والدہ کی ایک اور رویا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ کو اپنے خاوند یعنی چودھری صاحب کے والد کی وفات کی خبر دے دی گئی تھی۔ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبان والد صاحب کو دیکھنے کے بعد، 2 ڈاکٹر ہیں جو والد صاحب کو دیکھنے کے بعد ساتھ کے کمرے میں چلے گئے۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ کو اطلاع کی، وہ والد صاحب والے کمرے میں یہ معاف کرنا، یہاں خواب لکھنے میں کچھ کنفیوژن سا ہو گیا ہے۔ پہلے وہ واقعہ بتاتے ہیں چوہدری صاحب، پھر اس کے بعد رویا کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب والد صاحب بیمار تھے اور نہایت ہی خطرناک صورتحال تھی، چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے ڈاکٹروں کو بلوایا اور 2 ڈاکٹر دیکھنے کے لیے آئے۔ ان کے آنے کی وجہ سے والدہ محترمہ نے وہ کمرہ چھوڑ دیا، کسی اور ساتھ کے کمرے میں چلی گئیں۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اس خیال سے کہ وہ جا چکے ہوں گے، چودھری صاحب کی والدہ دوبارہ کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، تو وہ دونوں باہر نکل رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر والدہ صاحبہ نے اپنا ایک خواب مجھے سنایا کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص انگریزی لباس پہنے ہوئے کمرے سے باہر جا رہے ہیں۔ کسی نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ 2 شخص چودھری صاحب یعنی والد صاحب کو قتل کر گئے ہیں۔ اب جب کہ میں نے دیکھا ہے تو اسی حالت میں پیٹھ کی طرف سے دیکھا تھا، یہی وہ 2 شخص تھے، اس لیے والد کی وفات کی تیاری کرو۔ ایسا ہی ہوا، اس کے چند دن بعد ہی وہ وفات پا گئے۔ چودھری صاحب میر انعام اللہ شاہ صاحب کی وفات کے متعلق ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے دیکھا، ایک روز تہجد اور فجر کے درمیان پلنگ پر لیٹی ہوئی تھیں، تو دیکھا کہ میر صاحب کی صحت کی آواز آئی کہ اس کا کرنٹ بند کر دیا گیا ہے، یعنی بجلی کی لہر منقطع کر دی گئی ہے۔ اسی وقت والدہ نے دوسری صبح ہی والدہ نے کہا کہ میر صاحب فوت ہو گئے ہیں، پتہ کرو۔ چنانچہ جب پتہ کرایا گیا تو جس وقت وہ رویا دیکھی تھی اسی وقت کسی اور شہر میں میر صاحب وفات پا گئے تھے، اور دوسرے دن پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ کس طرح عین اس وفات کے وقت چودھری صاحب کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے یہ دکھا دیا۔ انشاءاللہ بعد میں چھپا دیں گے یہ واقعات اور کچھ اور بھی، کیونکہ بہت زیادہ ہیں، ان کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ عثمان چینی صاحبہ کی بیگم یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ مختلف قوموں کے ذکر ہونے چاہیے ایسی رویا کشوف میں، تو چین کی احمدی خاتون کی رویا بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں چین سے پاکستان آئی، عثمان چینی کے ساتھ بیاہی گئی، اس وقت میں عربی زبان سے بالکل نابلد تھی اور نہ ہی عربی زبان میں کوئی دعا کر سکتی تھی۔ نابلد تو اب بھی ہیں لیکن دعا کر سکتی ہیں، اس وقت نابلد بھی تھیں اور دعا بھی کوئی یاد نہیں تھی۔ ان دنوں میں خواب میں دیکھا کہ میں اور عثمان چینی صاحب کہتے ہیں اس وقت خواب میں دیکھا کہ میں اور عثمان چینی صاحب ایک ایسے کھیت میں چل رہے ہیں کہ دونوں طرف لہلہاتی ہوئی فصلیں کھڑی ہیں۔ اس چہل قدمی کے دوران عثمان صاحب مجھے یہ دعا سکھلاتے ہیں، رب لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین۔ اس دعا کو پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل گئی اور اسی وقت سے یہ دعا مجھے یاد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے عطا فرمائے۔ اب چونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، 1 آدھ دن باقی ہے، میں آخر پر صرف آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ احمدیت کو ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اور بہت زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ زیادہ راہ ساتھ لے کر چلو، اور خیر الزاد التقویٰ، سب سے اچھا زیادہ راہ تقویٰ ہے۔
بس آپ بھی اپنے تقوی کی حفاظت کریں، کیونکہ ہمارا سفر بہت دشوار ہے اور بہت بڑی بڑی منازل ہم نے طے کرنی ہیں۔ دنیا کی لذتیں تو آنی فانی ہیں، چند دن کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر حسن بڑھاپے میں اپنا نور، اپنی روشنی، اپنی چمک چھوڑ دیتا ہے، اور چند دن کے عیش و عشرت کے بعد انسان محض خاک کا پتلا رہ جاتا ہے۔ اس لیے احمدی خواتین دنیا کے فیشنوں کی پرواہ نہ کریں، دنیا کی طرز زندگی کو نظر انداز کر دیں۔ اصل لذتیں اور دائمی لذتیں وہی ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم کلام ہونے والے فرشتے نازل ہوتے ہوں۔ وہ احمدی بچیوں اور ماؤں اور احمدی اور بوڑھیوں اور ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں کو بار بار یہ خوشخبریاں دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے، اس دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ احمدی خواتین کو متقی بننا، اور اس حد تک متقی بننا ہے کہ وہ رویا و کشوف کا مورد بن جائیں، کثرت کے ساتھ ان کو سچی رویا دکھائی جائیں، کثرت کے ساتھ ان کو الہام ہوں، کثرت کے ساتھ وہ اپنی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کے قرب کے نظارے دیکھیں۔ اگر ایسی احمدی خواتین آج کی نسل میں پیدا ہو جائیں تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ ساری صدی کی زندگی کی آپ ضمانت بن جائیں گے۔ نسل بعد نسل آپ کا تقوی آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا اور احمدیت کی اعلیٰ اقدار کی بھی حفاظت کرے گا۔ بس تعلق باللہ ہی اصل مذہب کی جان ہے۔ اگر تعلق باللہ نصیب ہو جائے تو سب کچھ نصیب ہو گیا، اگر یہ نہیں تو محض قصے اور کہانیاں ہیں، چند دن کے عیش و عشرت کے بعد پھر آخر ہم نے رخصت ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر یہاں مہمانی نہ ہو تو وہاں بھی مہمانی کے کوئی سامان نہ ہو، کیونکہ اس میں پیغام یہی ہے کہ وہی لوگ وہاں مہمانوں کی مہمانی کی توقع رکھ سکتے ہیں جن سے اس دنیا میں مہمانی کا سلوک ہوا، اور قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس پر گواہ ہیں کہ جب جنت میں ان کو پھل پیش کیے جائیں گے، نعماء پیش کی جائیں گی، تو کہیں گے ہمیں پہلے بھی تو ایسی دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ملتی جلتی تھی، ان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ بس خدا کرے کہ دنیا کی جنتیں بھی احمدی خواتین کو نصیب ہوں، اور یہی جنتیں اخروی جنت کی بھی ضامن بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اس کے بعد ہوا کرتی ہے، دعا ہوتی ہے اس کے بعد یا نہیں؟ دستور کے مطابق اس تقریر کے بعد دعا ہوا کرتی ہے کہ نہیں؟ یاد نہیں؟ اب مضمون دعا کا چل رہا ہے تو ہو جائے ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، اب سے شروع کر دیتے ہیں۔ آمین۔